ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستغفرين ويغلق ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض تهي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں خدا ہیں بلکہ زندہ ہیں اور خدا کے نزدیک رزق بھی پاتے ہیں. اور ہمارا موضوع کربلا راہ ہدایت ہے. اسی عنوان سے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو راستہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، آیا یہ راستہ حق کا راستہ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ جب تک ہم اس راستے کو نہیں سمجھیں گے ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے. ذکر کرتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر ذکر صرف یہ زبانی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر ابھی ہمارے قلب میں اتر نہیں پایا، اور قلب میں اترنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان با معرفت اور با عمل ہو کر اپنے قدموں کو آگے بڑھائے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ دشمن اور سب سے بڑا دشمن جس کو قرآن کہتا ہے کہ شیطان ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، یعنی جو ہدایت پا رہا ہوگا میں اس کو گمراہ کروں گا. شیطان اس کو گمراہ نہیں کرتا کہ جو آلریڈی گمراہ ہے یا غلط راستوں میں ہے. شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے کہ جو سیدھے راستے کی طرف ہے، اور سیدھے راستے پر شیطان جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے. تو اب جو بھی راستے ہیں، جتنے بھی راستے ہیں کہ جو ہدف الہی کی طرف جاتے ہیں، شیطان وہیں پر بیٹھا ہوا ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہ ہماری عزاداری، ہمارے یہ جو تبلیغ کا طریقہ ہے، اس کو بھی بہرحال کسی طریقے سے دشمن نے کوشش کی ہے، اور بہت کوشش کی، اور اس کے بعد اس کو ہائی جیک کرنے کی، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا ہے. آپ کے سامنے موجود ہے. سب سے زیادہ آپ ہی کے شہر میں مشکلات ہیں، پوری دنیا میں شاید کہیں اور بھی ہوں، لیکن سب سے زیادہ مشکلات یہاں دیکھنے میں آتی ہیں. دو طرح کے طبقے جنم لے چکے ہیں. مسئلہ یہ ہے، ایک کہتا ہے کہ صرف فضائل پڑھو، دوسرا یہ کہتا ہے کہ صرف تبلیغ کرو. اب بات یہ ہے کہ آیا فضائل کہتے کسے ہیں یہ اس کو بھی نہیں پتا جو پڑھ رہا ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ صرف تبلیغ کرو اس کو بھی نہیں پتا کہ تبلیغ کیا کرنی ہے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز حسین سے جدا ہو؟ یعنی حسین کی ذات میں نماز ہے، یعنی نماز بغیر ولایت کے قبول نہیں. تو میں کیسے نماز کو حسین سے چھوڑ کر ادا کر سکتا ہوں، اور کیسے میں حسین کا ہو کر نماز کو چھوڑ سکتا ہوں؟ یعنی یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو اصل میں وجود ہی نہیں رکھتی، مگر اس کو وجود لایا جا رہا ہے. یعنی بہت بابصیرت ہے. موضوع تھوڑا سا سخت ہے، بہت معذرت کے ساتھ، لیکن کیونکہ جوان ظاہر ہے، کیونکہ جوان جذبات ہیں، جوان کے اندر جو ہے وہ فکشن ہے، جوان جو ہے وہ بہت
مورل چاہتا ہے، بہت اس کی بہت جلدی چیزوں کو ایبزارو کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ہالی ووڈ جو موویز بناتا ہے اس کا جو آڈینس ہے وہ ینگسٹر ہے. کیوں؟ کیونکہ جوان بہت جلدی چیزوں کو قبول کر لیتا ہے، اس کے دل میں ارمان ہیں، خواہشات ہیں، اسی لیے اس کو گریب کرنا آسان ہوتا ہے. تو اس لیے زیادہ میری آڈینس جوان ہی ہے. بہت معذرت کے ساتھ بزرگوں سے کہ بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی گفتگو میں ہوں گی جن کا تعلق جوان سے ہے، کیونکہ جوان امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ہر چیز کا ہدف ہے. آج روز جمعہ ہے، ظہور کا متوقع دن ہے. آج ہمارے دلوں کو اداس ہونا چاہیے کہ آج جمعے کا دن تھا، امام نے ظہور نہیں کیا، میں نے کیا کیا ہے. جوان مہم ہے. یہ جوان اگر صحیح منتظر بن جائے تو امام ظہور کر جائیں گے، مگر اسی جوان کو صحیح منتظر نہیں بننے دینا. یہ کمال ہے اس دشمن کا کہ جس نے ہمیں ایسا کیا ہے کہ شاید ہم سیدھے راستے پر ہیں مگر ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. آئیں کربلا بتائے گی سیدھا راستہ کیا ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم. سورہ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اے پروردگار مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ. سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ انعمت علیہم، کہ جس پر پروردگار تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو بھیجا، انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اب نعمتوں کو پروردگار کہاں تمام کر رہا ہے؟ سورہ مائدہ میں پروردگار کہتا ہے کہ نعمتوں کو صالحین پر، نبیین پر، صدیقین پر اور شہداء پر نعمتوں کو تمام کیا ہے پروردگار نے. یعنی امام حسین علیہ السلام نے ایسا کام کیا کہ ہم لوگوں کو نبیوں کی صف میں، صالحین کی صف میں، صدیقین اور شہداء کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. یعنی امام حسین، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان ایام کو ہلکا مت لیں، ان ایام کو بہت نعمت لیں. یہ ایام، یہ عزاداری، یہ ماتم ہمیں بہت اوپر لے کے جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ایک ذریعہ ہے پوری تاریخ کے اندر کہ جب بھی دین میں مشکل آئی ہے حسینیت نے دین کو بچایا ہے. امام حسین نے، میں نے کل بھی عرض کیا کہ ایسا کام کیا تھا کہ جو تاریخ کے ان تاریخوں میں نہیں بند ہوا بلکہ تا قیامت تک کی یہ ایک مشعل راہ ہو گئی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام خمینی سے کسی نے کہا کہ آپ گریہ کرنے والی قوم ہے، کیونکہ ماتم عزاداری ہوتی تھی، روتے رہتے تھے، تو کہا کہ آپ تو گریہ کرنے والی قوم ہے. یو آر دا ٹیئرز، یعنی صرف آپ کے پاس کیا ہے؟ آنسو ہیں صرف آپ کے پاس. تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان آنسوؤں سے 2500 سالہ بادشاہت کو اکھاڑ پھینکا ہے. عزیزان محترم، یہ امام حسین پر آنسو اتنے آسان آنسو نہیں ہیں، یہ ہر کسی کے نصیب، لیکن با بصیرت ہو کر، لیکن با عمل ہو کر. جب تک عمل نہیں ہے، کربلا میں کون پہنچا ہے؟ 28,000 مختلف روایتیں ہیں، کم سے کم 18,000 خط کوفیوں نے بھیجے امام کو، مگر کتنے آئے امام کے پاس؟ کتنے آئے امام کے پاس؟ کیونکہ عمل ضروری ہے. جمعے کا دن ہے، کیونکہ ظاہری گفتگو کوشش ہوگی کہ وقت کے امام کو یاد کیا جائے. ہم اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں الاجل کرتے ہیں. خوب، کیا یہ خدا نخواستہ یہ کوفیوں کی طرح نامہ تو نہیں ہے، لیٹر تو نہیں ہے کہ امام کو تو بلا رہے ہیں مگر خود ہم تیار ہیں، خود ہم آمادہ ہیں، ریڈی ہوئے ہیں. اب ذہن میں آتا ہے بہت سے لوگوں کو، جو کہ یہ بھی ایک سوچ ڈالی جا رہی ہے کہ نہیں، جب امام آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، امام آئیں گے خود بخود سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر سب کچھ خود بخود ہی ہونا ہے تو پھر امام ابھی تک کیوں نہیں آ رہے؟ بھائی کیوں انتظار کر رہے ہیں امام؟ آخر کیوں؟ ان کا کیا قصور تھا جو 700 ہجری میں تھے؟ ان کا کیا قصور تھا جو 600 ہجری میں تھے، 800 ہجری میں تھے، 900 ہجری میں تھے؟ آخر 1400 سے اوپر ہجری آ گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی انسان جو خیال سوچتا ہے، خیال آتا ہے، خیال جنم لیتے ہی ذہن کے اندر ضروری نہیں چیزیں متوقع ہو جائیں، وجود میں آ جائیں. مثلا مجھے خیال آیا مجھے بھوک لگ رہی ہے، اب میں کیا کروں گا؟ صرف سوچوں گا تو کیا کھانا میرے سامنے حاضر ہو جائے گا؟ نہیں، مجھے اس کے مقدمات کو، سٹیپس کو کرنا پڑے گا.
جانا پڑے گا، کچھ لانا پڑے گا، کچھ پکانا پڑے گا، کچھ خریدنا پڑے گا، پھر کہیں جا کر وہ میرا خیال پورا ہوگا۔ یعنی خیال کو پورا کرنے کے لیے زمان کی ٹائم لائن امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام کے لیے تو ہم انتظار کرتے ہیں مگر ہم کچھ کر نہیں رہے؟ بغیر زمانہ گزرے ہم کیسے اپنے امام کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، سوچنے کا لمحہ ہے۔ آزادار ایام عزا ہمیں تفکر کے لیے ہیں، نہ صرف ہم بیٹھے اور خدا نہ خواستہ واہ واہ کریں اور اٹھ کر چلے جائیں، صفے ماتم سے اٹھیں اور آنسو پوچھے اور چل دیے، نہ دعا نہ سلام۔ نہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان با عمل اور با ایمان ہو کر اٹھ کر جائے۔ یعنی وہ جگہ ہے کہ جب انسان یہاں سے جائے تو اس کی روح پرواز کر چکی ہو، تاکہ وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھے۔ یہ جو راستہ امام حسین علیہ السلام نے اپنایا، یہ ہدایت کا راستہ تھا، یہ شہداء کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ صادقین میں سے ہو، تاکہ سچوں میں سے ہو۔ اب سچے کے لیے کیا ہے؟ انسان تقوی اختیار کرے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی بارہ مختلف چیزیں۔ تقوی کے بعض ترجمہ قرآن کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جبکہ شہید مطہری کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، مگر کوئی اللہ سے بھی ڈرتا ہے؟ آپ بچے کو یہ سکھا دیں گے اللہ سے ڈرو، تو وہ تو ڈرنے کی چیز ہے کوئی؟ یعنی میں ڈرتا رہوں ساری زندگی؟ نہیں، پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی اپنے آپ کو روکو۔ کس چیز سے روکو؟ جس سے تمہارا رب راضی نہیں ہے۔ بچے کو جب آپ دکھاتے ہیں کہ یہ آگ ہے، آگ سے ڈرو، نہیں، بچہ نہیں سمجھتا۔ جب آپ تک آپ اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، اس کو ہاتھ لگا کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا، اور بچہ پوری کوشش کرتا ہے۔ جب آپ اس کو کہتے رہتے ہیں پلگ میں ہاتھ نہیں لگاؤ، جب تک اس کو ایک دفعہ کچھ ہوتا نہیں ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ جب تک عین الیقین نہیں ہو جاتا کسی بات پہ عمل نہیں کرتے۔ بہت ضروری ہے ہم اپنے آپ کو روکیں۔ کس سے روکیں؟ جس سے ہمارے پروردگار نے منع کیا ہے۔ تو یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ صف کے لیے، سچا ہونے کے لیے، صدیقین ہونے کے لیے۔ آئیں روایتوں کی روشنی سے سہارا لیتے ہیں، دیکھیں کہ تقوی کس طرح اختیار کیا جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ امام ارشاد فرماتے ہیں دو مختلف روایتیں، کانٹینٹ ایک روایت بہت طولانی ہے، ایک یعنی بہت لمبی ہے، ایک روایت چھوٹی ہے۔ ایک پارٹ اس کا جو ہے وہ جو دونوں میں کامن ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ 3 سٹیپ امام نے بتائے ہیں بندگی کے لیے، کیونکہ دیکھیں کربلا پہنچنے کے لیے شرائط ہیں۔ اس شرط، پہلی شرط جس کے لیے امام حسین نے اتنا کمال کیا وہ بندگی ہے، اور اب بندگی کے لیے 3 سٹیپ میرے مولا بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اب میرے پاس کیا ہے؟ میری اولاد ہے، میرا مال ہے، میری دولت ہے، میری اپنی جان ہے، میرا سب کچھ ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اس کے مالک نہیں ہو۔ جب انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تو اسے دیتے ہوئے آسانی ہوتی ہے۔ بھائی اگر آپ بول دیں گے یہ پیسے میرے ہیں تو آپ سے کوئی ضرورت مند آ جائے تو آپ کو کیا خوف ہوگا کہ اگر یہ میں نے اس کو دے دیے تو میرے پاس کیا بچے گا؟ یہ تو میں نے کمائے ہیں، یہ تو میرے لیے ہیں۔ یہی تو عزیزان محترم کربلا درس دیتی ہے کہ جو کچھ تھا اصلی مالک کو دے دیا۔ کربلا یہ سب سے بڑا درس ہے، یعنی یہاں سے اٹھ کر جا کر اگر ہم بندے نہ بن پائیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے عزیزان محترم۔ ثواب لے کر کہاں جائیں گے؟ دوسروں کی طرح تھوڑی ہے یہ کہہ دو تو اتنے پہاڑ مل جائیں گے، اتنے پہاڑوں کو کہاں رکھیں گے؟ جگہ ہوگی تو پہاڑوں کو سبحان اللہ کے رکھیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب تک عملاً بندے نظر نہیں آئیں گے تو کیا فائدہ؟ یعنی آپ حج کا طواف کر رہے ہوں، کربلا میں وقت کا امام پیاسا ہو، خوب کیا فائدہ آپ کے ان حج کے طوافوں کا؟ تو بات وہی ہے، بندے یعنی میں غلام ہوں، وہ مالک ہے۔ مولا کائنات مناجات امام علی میں ارشاد فرماتے ہیں مولائی یا مولا انت المولا انا العبد وحل یرحم العبد الا المولا، کہ میرے مولا تو میرا مولا ہے، تو میرا آقا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مگر کیا تو اپنے بندے پر رحم نہیں کرے گا جبکہ تو میرا مولا ہے؟
مولائی یا مولا انت الرازق علی المرزوق وحل یرحم المرزوق علی الرازق، کہ پروردگار تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، میں رزق لینے والا ہوں، مگر کیا تو رحم نہیں کرے گا کہ جب کہ تو رازق ہے، میں تیرا مرزوق ہوں۔ مولا کائنات، وہ مولا کہ جس کے لیے عبادت ایسی کہ اگر تیر بھی نکالنا ہے تو حالت عبادت میں نکالنا ہے، یعنی بندگی کا تقاضا ہے کہ جب اپنے مالک کے آگے کھڑا ہوا ہے تو پھر دنیا میں کس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے۔ عزیزان یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہم اپنی نماز پہ کیا توجہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے جو بھی یہاں پہ جاب کرتے ہیں، اپنے آفس جاتے ہیں، آپ کا سی او آپ کو کال کرے، آپ کتنے اٹینشن ہوتے ہیں، اپنی ٹائی چیک کرتے ہیں، اپنا کوٹ چیک کرتے ہیں، اپنی پریزنٹیشن چیک کرتے ہیں، اپنی رپورٹ چیک کرتے ہیں، کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، کتنے اٹینشن۔ کیا وہاں پر آپ کھڑے ہوں اور آپ کا ذہن آپ کے گھر میں ہوتا ہے، آپ کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، فٹ بال کے میچ میں ہوتا ہے، کرکٹ کے میچ میں ہوتا ہے؟ کیوں؟ باس سامنے ہے، اٹینشن رہنا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، 5 وقت کی نماز میں کتنے منٹ ہم اتنے اٹینشن ہیں۔ چوتھا امام سے روایت ہے، راوی کہتا ہے نماز کی حالت میں تھے، ابا ہٹ گئی۔ میں نے کہا نماز کے بعد یبنا رسول اللہ، آپ کی نماز میں ابا ہٹ گئی تھی، آپ نے صحیح نہیں کیا۔ کہا کہ تو نہیں جانتا میں کس کے سامنے حاضر تھا؟ کہا یا رسول اللہ، یبنا رسول اللہ، اگر آپ کی یہ حالت ہے تو پھر ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ ہماری نمازیں تو ایسی نہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ تم مستحبات سے، نوافل سے اپنی نمازوں کو جبران کرو، یعنی کمپلیٹ کرو، تاکہ اس مقام پر آ سکو۔ یعنی جب اپنے رب کے آگے ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ یہی تو وجہ امام حسین السلام دعائے رفع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یعنی پوری کربلا توحید کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی پوری یونیورس کی نگاہ امام حسین پر ہے، اور امام حسین کی نگاہ اپنے رب پر ہے۔ کو راضی ہے؟ ہاں عزیزان محترم، ہمارا بھی مقصد زندگی کا مجالس میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہے، ہمارے عمل سے ہمارا رب راضی ہے۔ میری نماز ہے، میں اپنی زندگی میں اپنی چیزوں کا مالک ہوں۔ ایک تاجر اپنے گھر آیا تو اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ چہرے سے بہت خوشحال لگتا ہے کوئی اچھا سودا، آج اچھی کوئی ڈیل کر آیا ہے۔ تو پوچھا کہ آج کیا وجہ ہے تم اتنے خوش ہو؟ کہا کہ آج میں نے بہت اچھی ڈیل کی ہے، بہت اچھا سودا کیا ہے۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے آج ایک غلام خریدا۔ تو کہتا ہے پھر؟ کہتا ہے اس غلام کو میں خرید کر لایا، اس کو رکھا میں نے گھر میں، تو اس سے پوچھا میں نے کہ تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ کہا کہ جو آپ دیں گے میں کھا لوں گا۔ کہا اچھا تم کسی اور ایریے کے ہو تو تم کس طرح کا لباس پہنو گے؟ کہا جو تم آپ لباس دیں گے میں پہن لوں گا۔ کہا اچھا تم سو گے کس طرح؟ کہتا ہے جیسا آپ رکھیں گے میں سو لوں گا۔ تو کہتا ہے آج مجھے سمجھ میں آیا کہ جو انسان غلام ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے آگے چو چراں نہیں کرتا، سر تسلیم خم کرتا ہے کہ جیسے مالک نے رکھا ہوا ہے مجھے ویسا رہنا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں کتنے شکوے ہیں، ہماری زندگی میں کتنے گلے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کم ہے، وہ ایسا کیوں نہیں ہے، یہ ایسا کیوں نہیں ہے۔ کتنی نعمتیں ہمیں خدا نے دی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو نعمت جس کا تم سب سے خدا ہو وہ دین اسلام ہے۔ تو آپ کو مجھ سے زیادہ احساس ہے، آپ اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کو کتنی تشنگی احساس ہوگی اکثر اسلام ہونے کی، اسلام کا نہ ہونے کی، سڑکوں پہ گلیوں کے اندر آپ اسلامی معاشرہ ہوتا تو کتنی مشکلات۔ اسلام تو اپنے آپ کو دیکھیں مالک نہ سمجھے، خدا کی راہ میں آپ دیں گے، انفاق کریں گے تو آپ اگر کو اپنا سمجھیں گے تو کبھی بھی نہیں جائے گا۔ یہ روایت میں ہے کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی رہ جائے گا، جو تمہاری جیب میں ہے تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی کریڈٹ اپنا اس دنیا کے لیے بنائے۔ دوسرا اسٹیپ میرے مولا فرماتے ہیں، پہلا کہ تم مالک نہیں ہو، حقیقی مالک وہ ہے۔ دوسرا اسٹیپ کہ اپنی زندگی میں لمبی لمبی تدبیریں نہ کرو، لمبی لمبی آرزویں نہ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ پوری نہیں ہوں گی تو تم کفران کرو گے، تم شکوہ کرو گے۔ اگر میں مثال کے طور پر
آپ میرے میزبان ہیں، میں آپ سے کچھ تقاضے رکھنا شروع کر دوں، خود بہت سارے تقاضے اور خواہ کے، اور جاتے وقت آپ میرا وہ تقاضا پورا نہ کریں تو میں کہوں گا یہ عجیب آدمی تھے، کیسے تھے؟ خوب میرا قصور ہے، میں نے خواہ ان کی ظرفیت سے زیادہ تقاضا رکھ لیا۔ خوب بات یہ ہے کہ پلاننگ کرنا از ڈفرنٹ، اپنی لائف کی کیریئر کاؤنسلنگ کرنا از ڈفرنٹ، اس کو رکھیں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گولز، مگر آرزویں نہ رکھیں لمبی لمبی، یہ ہو جائے وہ ہو جائے گا، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، اور آخر میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو کہیں گے پروردگار نے یہ نہیں دیا، پروردگار نے وہ نہیں دیا، پروردگار ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ ایک عارف آیت اللہ نخود کی اصفہانی جو کہ مشہد مقدس کے اندر ان کا جو ہے وہ دفن ہے، ان کو حرم کی جو لوگ مشرف ہو چکے ہیں زیارت پر مشہد مقدس میں، اور جو لوگ نہیں ہوئے ہیں وہ درود بھیجے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ آپ کے درود کے صدقے میں مولا رضا آپ کو بلائیں۔ بہت رعوف مہربان ہے، بہت ایسا امام ہے کہ جس کی درگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ بہرحال ایک واقعہ آ گیا تو ذکر کرتا چلوں۔ ایک خدام کہتا ہے کہ میں سو رہا تھا، حرم میں جو خادم ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، کہتا ہے میں سو رہا تھا تو میرے خواب میں امام آئے اور امام نے کہا کہ فلانے دروازے پر جاؤ، ایک سائل آیا ہوا ہے، اس کا سوال پورا کرو، یعنی مانگنے والا ہے کوئی ہے، اس کا سوال پورا کرو۔ خادم تھا حرم کا، ہم لوگ نہیں تھے کہ خواب کو اگنور کر دیں، حرم کا خادم تھا، اٹھا گیا دروازے پر گیا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے اور غور سے دیکھا تو ایک کتا تھا، اس نے جب کتے نے دیکھا خادم کو تو کتا چلنا شروع ہو گیا، خادم بھی کتے کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، چلتے چلتے مشہد کی گلیوں میں گیا، کتا ایک جگہ جہاں پر رک گیا اور اس نے اپنے اشارہ کیا، جو روڈز کے درمیان میں نالیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر جالی ہوتی ہے، کتے نے اشارہ کیا، یہ گیا تو دیکھا کہ کتے کا بچہ جالی میں پھنسا ہوا تھا۔ رسول اللہ، یا امام رضا، ہم اس کتے سے کم تو نہیں جو آپ کی بارگاہوں میں آتے ہیں۔ یعنی اتنا رعوف مہربان وہ امام ہے۔ آیت اللہ نخود کی اصفہانی حرم بننے سے پہلے دفنائے گئے، وصیت کی تھی انہوں نے کہ مجھے اتنے فٹ نیچے دفنایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دوبارہ کھدائی ہوئی تو وہ پلر وہیں جا کر رکا جہاں ان کی قبر تھی۔ یعنی عارف تھے، جانتے تھے کہ کہاں تک کھدائی ہوگی، ایسی شخصیت تھی۔ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا شاگرد داخل ہوا، گریہ کر رہے تھے۔ کہا کہ استاد گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ میرے درجات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، درجات میں جب اضافہ ہو جائے تو آدمی کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کہا میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں، جو اس سے پہلے والا میرا درجہ تھا اس میں جب کوئی میرے پاس اپنی مشکل لے کر آتا تھا تو میں دعا کر کر اس کی اس مشکل کو ہٹا دیتا تھا، لیکن اب میں جس درجے پر پہنچا ہوں تو اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ جو اس کی مشکل تھی وہ اس کی مشکل نہیں ہوتی تھی، وہ فضل الہی ہوتا تھا، میں دعا کرتا تھا اور وہ ہٹا دیتا تھا۔ عزیزان محترم، بعض اوقات ہماری زندگی میں جو مشکلات ہوتی ہیں مشکلات نہیں ہیں، خدا ہمیں آزمانا چاہتا ہے، خدا ہماری استقامت کو دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہمارے صبر کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہی ہے۔ بھائی مومن کے لیے ہے کہ مومن کو پریشان ہونا چاہیے کہ اگر 40 دن تک اس کے اوپر کوئی مشکل نہ آئے۔ مومن یہ دنیا جنت نہیں ہے دوستو، دنیا کی جو صفت ہے، جو اس کی ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے اندر مشکلات ہیں، یہ جدا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میٹر ہے۔ مادے میں مشکلات پائی جاتی ہیں، مادے سے آپ مشکلات کو جدا نہیں کر سکتے، آپ نے انہی مشکلات میں پروان چڑھنا ہے۔ بھائی جب تک آپ ایگزامز نہیں دیتے آپ نیکسٹ سٹیپ پر نہیں جاتے، آپ کو ڈگری نہیں ملتی ہے۔ دنیا امتحان ہے، دنیا سجن و مومن، دنیا مومن کے لیے زندان ہے، قید خانہ ہے۔ مومن کی روح پھڑکا رہی ہے اس قید خانے میں کہ کب لقاء اللہ ہوگا۔ تو دوسرا سٹیپ کہ اپنی زندگی میں آرزویں نہ کریں۔ جو لوگ دیر سے آئے، امام جعفر صادق علیہ السلام درود بھیجے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بندگی کے لیے مولا نے 3 شرائط بتائی ہیں کہ ان پر عمل کریں تو انسان بندگی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پہلی، اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک
मत समझो। दूसरा, अपनी ज़िंदगी में लंबी लंबी आरज़ुएँ ना रखो। तीसरी चीज़ कि जिस चीज़ का तुम्हें खुदा ने हुक्म दिया है उसे अंजाम दो, और जिस चीज़ से कहा है कि रुक जाओ उसे छोड़ दो। यानी हलाल अंजाम दो और हराम को अपनी ज़िंदगी में तर्क कर दो। खूब ये देखने को तो कितनी आसान सी 3 बातें हैं, ज़रा एक दिन इस पे इंसान अमल करे तो इंसान को पता चलेगा। इमाम फरमाते हैं कि जिसने इन 3 चीज़ों पर अमल किया वो तक़वे की पहली मंजिल पर है, पहली मंजिल पर है। अभी ज़ुहद नहीं आया, अभी वरा और ज़ुहद नहीं आया, अभी तक़वे की पहली मंजिल पर है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम आए इस मजालिस के अंदर देखने कि हम तक़वे की कौन सी मंजिल पर है। इमाम मुंतज़िर है, वक्त का इमाम। आप क्या समझते हैं, हम तो उठते हैं, गिरिया करते हैं 10 मिनट मसाइब पे, 5 मिनट उठ के चले जाते हैं। वो 1100 साल से ज़्यादा गिरिया कर रहा है, 1100 साल से ज़्यादा। हमारा देखना, हमारा सोचना, हमारा तख़य्युल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिसको खुद करबला पे ऐन ही नज़र आता होगा। कितना सख्त है ये, हमें खुद महसूस करना पड़ेगा। खुद वक्त का इमाम फरमाते हैं कि जिस तरह तुम्हें पानी की शिद्दत एहसास होता है और तुम पानी लेते हो, उतना अगर तुम्हें हमारा एहसास हो गया तो हम ज़हूर कर जाएंगे। मुझे आज बताएं, जुम्मे का दिन था, जुम्मे का दिन मुतवक्का ज़हूर का दिन है, ईद का दिन है, इबादत का दिन है, इसलिए जुम्मे में काफ़ी अमाल हैं, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर जिक्र की गई हैं। हम में से कितनों ने आज के दिन वक्त के इमाम को याद किया? मैं किसी से नहीं कह रहा, मैं अपने आप से पूछता हूँ। मैंने आज वक्त के इमाम को याद किया? मैंने आज इमाम के लिए थोड़ी देर इमाम से बात की? मगर क्या इमाम हाजिर नहीं है? हम गायब हैं, मगर क्या इमाम अबा सल्त जो कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जो ग़ुलाम था, दुरूद भेजो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, दुरूद बा आवाज़ और बड़े दिल के साथ भेजा करें, क्योंकि रिवायत है कि जो दुरूद भेजता है उसके दिल से निफाक ख़त्म होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। अबा सल्त आप जानते हैं कि इमाम के असाब में से है। इमाम की शहादत के बाद अबा सल्त को खलीफा ज़िंदान में डाल देता है एक बात की वजह से। 1 साल हो जाता है अबा सल्त को ज़िंदान में रहता है। अचानक से उसे ख्याल आता है कि मेरा तो वक्त का इमाम है, मैं उनसे तवस्सुल करता हूँ। जैसे ही तवस्सुल करते हैं तो 9वें इमाम, इमाम तकी अलैहिस्सलाम, दुरूद भेजो मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। खुद नाम मैं इसलिए अक्सर लेता हूँ कि ताकि बच्चों के जहनों में ये बातें ट्रांसफ़र होती रहें, वरना सिर्फ इंसान गिन के भी कह सकता है, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे छोटे हैं और इन चीज़ों को, इन सारी चीज़ों का इनको महफ़िल में पता होना चाहिए। तो 9वें इमाम ज़िंदान में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही आते हैं तो अबा सल्त इमाम से एक गिला कहता है कि मौला मैं 1 साल से ज़िंदान में था, आपने मेरी मदद के लिए आए नहीं। तो इमाम के बड़े सख्त जुमले हैं। इमाम फरमाते हैं कि अबा सल्त तुमने पूरे साल में मुझे याद कितनी बार किया? हाँ, ज़रदारन इमाम हुसैन, करबला पर रोने वाले, करबला पर तड़पने वाले कितना अपने वक्त के इमाम को याद करते हैं, कितनी देर। लेकिन जुम्मे का दिन रिवायत में इमाम की ज़ियारत भी है और इमाम का ज़हूर का मुतवक्का दिन भी है। हम पूरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में कितने घंटे हैं, कितने घंटों में कितने मिनट हैं, कितने मिनट्स में कितने सेकंड्स हैं? मुझे आप बताएं, हम कितने सेकंड अपने इमाम से बात करते हैं? किसका इंतज़ार कर रहे हैं हम? किसका? जितना हम थोड़ी सी देर के लिए पूरे दिन में एक बस का, क्या आपके हम बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, होता है ना, कभी बंदा जाता है तो 3 मिनट बाद आएगी, 4 मिनट बाद आएगी, 5 मिनट बाद आएगी, हर जगह होता है। दिन में आप कई दफ़ा होता होगा, आप इंतज़ार करते हैं नहीं करते? डेली कितनी दफ़ा इंतज़ार करते होंगे जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते होंगे? पूरे हफ्ते में एक दिन कुछ मिनट अपने वक्त के इमाम का हमने इंतज़ार किया बैठ के कि मौला मैं हाजिर हूँ, आ जाइए।
نہیں عزیزان محترم. ہمارے ایک استاد واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جمکران مسجد جو کہ قم المقدسہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے، جو لوگ جا چکے ہیں ان کو پتہ ہے، جو نہیں جا چکے، جس طرح مسجد سہلہ ہے کوفہ کے اندر جو امام زمانہ سے منسوب ہے، اس طرح مسجد جمکران بھی ہے قم کے اندر. وہاں ہر بدھ اور منگل کی شب میں لوگ جاتے ہیں امام زمانہ سے توسل کرنے کے لیے. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، بھرا ہوا مجمع ہوتا ہے. تو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جوان کو دیکھا، اس کی کیفیت بڑی عجیب سی تھی. تو اس سے پوچھا کیا ہوا، وہاں عالم تھے. تو کہا کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے. تو کہا کہ تم نے کیا کہا امام زمانہ سے؟ کہا میں نے امام زمانہ سے کہا کہ مولا اتنے سارے لوگ ہیں، آپ تو 313 کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں تو کئی سو لوگ ہیں، تو آپ آ کیوں نہیں جاتے؟ تو کہتے ہیں امام نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی میرے لیے نہیں آیا. کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو روزی چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، میرے لیے کوئی نہیں آیا. ہاں عزیزان محترم، یہ بہت سخت ہے. جب انسان کو پتا ہو نا کسی در سے بہت کچھ ملتا ہے تو وہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا مانگتا ہے. پتا ہے نا کہ بھئی یہ در ہے، یہاں سے تو ملنا ہی ملنا ہے، اب کیا مانگ رہا ہے؟ یعنی اپنے لیے مانگ رہا ہے. مگر یہ بھول گیا این بدم بمقتول بکربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ این ابن زہرا، کہاں ہے زہرا کا لال؟ این السبب متصل بارض والسماء، کہاں ہے جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے؟ کتنا میری نگاہیں ڈھونڈتی ہیں. میں تھوڑی دیر آ جاؤں، آپ سب گیٹ پہ کھڑے ہوں گے، کہاں رہ گئے مولانا صاحب، کب آئیں گے، کہاں پھنس گئے؟ تھوڑی سی دیر، جبکہ جانتے ہیں کہ میں پہنچ جاؤں گا. کتنا اضطراب ہے عزیزان محترم. اگر یہ نہیں ہے نا، کچھ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاؤں، ساری باتیں ہوا میں بکھر جائیں گی، سب باتیں ہوا میں بکھر جائیں گی. وقت کا امام منتظر ہو اور ہم عجیب محفلیں لگا کے بیٹھے ہوں. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، مگر کیسا ذکر عبادت ہے؟ علی کا وہ ذکر کریں گے جو آپ کو باعمل کرتا ہو. بھائی کیسا ذکر ہے کہ میں علی کا ذکر کروں اور میں علی کی سیرت پہ پیروی ہی نہیں کروں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ علی جب میدان جنگ پر ہے تو شجاع ہے، خندے پر کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر جب خدا کی بارگاہ میں ہے تو اس طرح تڑپتا ہے جیسے کوئی سانپ اپنے گرد لپٹ رہا ہے. یعنی سیرت علی ہے، یہ سیرت علی ہے. کہاں ہے یہ ہماری زندگی کے اندر؟ مگر مولائے کائنات اپنے گھر کے اندر اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے تھے؟ رسول خدا کہتے ہیں میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا علی بی بی زہرا کے ساتھ گھر کے کاموں میں مشغول ہیں. تو وہاں ایک بہت طولانی روایت ہے کہ جو میرے رسول خدا نے فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں اپنی زوجہ کی خدمت کرتا ہے اس کو اتنے حج کا ثواب ہے، اتنے شہداء کا ثواب ہے، اتنا اس کا جو ہے وہ 7 نبیوں کا. خوب یہ کردار ہمارے اندر پایا جاتا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں؟ اپنے نیبرز کے ساتھ کیسے ہیں؟ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں؟ یہاں تو ذرا سی بات پہ ناراضی ہو جائے تو کئی سال ہو جاتے انسان بات نہیں کرتا. تو عزیزان محترم اگر اس طرح بڑھے تو پھر یہ کربلا ہدایت نہیں دے گی. شرط ہے اس سفینۃ النجات میں سوار ہونے کی. اپنے آپ کو ریوائیو کریں، دیکھیں کہ ہم جہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے نہیں. میرا وقت کے امام سے رابطہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہمیں بہت ساری باتوں میں، جیسے میں نے پہلے شروع میں عرض کیا، کہ الجھائے رکھے کہ وہ ایک پارٹی الگ ہو گئی ہے، ایک پارٹی الگ ہو گئی ہے، اب دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ وقت کا امام کیا چاہتا ہے؟ ہو کیئرس؟ ہمیں تو اپنی بات منوانی ہے، اس کو نیچے دکھانا ہے. ہر ذاکر بھی کوشش یہی کرتا ہے، ہر عالم بھی کوشش یہی کرتا ہے. اور ممبر پر وہ گفتگو کرتا ہے، ان کے لیے گفتگو کرتا ہے جو مجمع یہاں موجود بھی نہیں ہوتا. یعنی تھرڈ پارٹی کو سنانے کے لیے پورا 1 گھنٹہ مجلس پڑتا ہے، جبکہ یہاں پورا جو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں خالی ہاتھ، وہی سناتا رہے گا. جی فلاں یہ کرتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، وہ یہ سوچتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. تو بھائی یہ کیوں آئے تھے یہاں؟ ان کا کیا قصور ہے کہ خالی ہاتھ چلے جائیں؟ وہ ہم بھی تو واہ 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 جی واہ واہ جی واہ 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 کرتے رہتے ہیں.
پتہ ہمارا قصور ہے بیسیکلی. یزید کیوں حاکم آیا تھا؟ لوگ با علم نہیں تھے. ہمارا قصور ہے. ہم باشعور نہیں ہوئے اتنا پڑھے لکھنے کے باوجود. دنیا کے بیسٹ کنٹری میں جو مشہور ہے اپنی یونیورسٹیز کی وجہ سے, وہاں پر تشیع کا معاشرہ دنیا کا جاہل معاشرہ بن جائے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ اس علی کو ماننے والے کہ جس کے لیے مولا رسول خدا کہتے ہوں انا مدینۃ العلم و علی بابھا, علم کے شہر کو ماننے والے, دروازے پر واہ واہ کرنے والے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر صرف دروازے پر واہ واہ کر رہے ہیں. بھائی علم کے شہر میں آؤ, پھر دکھائیں تمہیں. آؤ تمہیں 1979 کا 1979 کی ریولوشن دکھاتے ہیں کہ جو دروازے علی میں آ کر دنیا کو اکھاڑ پھینکا ہے. آج پوری دنیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے مگر وقت کے علی کے ماننے والوں کو جھکا نہیں پا رہی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, کل ایمان, نعرہ حیدری, یا علی, برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم, سوچنا ہے. سوچیں. کس نے آپ کی سوچوں کو روکا ہوا ہے؟ کس نے آپ کو منجمد کیا ہوا ہے؟ کون سوچتا ہے؟ آپ اپنی شرٹ خریدنے کے لیے اتنے کیئرز کرتے ہیں, which kind of a brand I have to wear, کون سا کپڑا مجھے پہننا ہے, کون سا رنگ مجھے پہننا ہے, مگر دین آپ کو جو دے رہا ہے وہ آپ لینے کی کوشش میں کوئی پریشان نہیں ہے. کس مدرسے میں پڑھا ہے, کون سے مکتب کا شاگرد ہے, کون اس کا استاد تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ رہتا کیسے ہے, یہ بولتا کیسے ہے, اس کے دوست کون ہیں. نو, ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. جو کہتا ہے کہے, ہمیں تو صرف ثواب کمانا ہے. کہاں لے کے جائیں گے اس ثواب کو؟ وقت کا امام کوفہ والے بننا چاہتے ہیں ہم کہ امام کو بلایا اور کوئی نہیں گیا. دنیا آج مذہب کا مذاق اڑا رہی ہے, مگر یہ ہم بدلہ دے رہے ہیں سیدہ کے خون کے لال کا. گریہ کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. ٹائم از چینجنگ مائی بردرس. وقت تبدیل ہو رہا ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کیا, کاروان چل پڑا ہے. کاروان چل پڑا ہے. میں رہ جاؤں گا. مجھے اپنی بقا کے لیے اس کاروان میں سوار ہونا ہے. مجھے بقا چاہیے. میں ہوں فیا خالدون ہونا چاہتا ہوں. میں رہنا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے. صرف گفتگو, صرف باتیں, کوئی کچھ کہہ دے تو اس کو کچھ کہہ دیتے ہیں, کوئی لیبل لگا دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں. مطلب دشمن اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ ہماری صفوں میں گھس کر ہمیں بتائے گا کہ دین کیسے کیا جاتا ہے, ہمیں بتائے گا کہ کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے. تو پھر سب غوضے میں چلے جائیں. عزیزان محترم, خاص طور پر جوان, اپنی زندگیوں کو غنیمت سمجھیں. دوبارہ نہیں آئے گی زندگی. زندگی ایک ہی دفعہ آئی, اور کربلا والوں کے پاس جیسی آئی کسی کے پاس نہیں آئی. کسی کے پاس نہیں آئی. بس میں زیادہ آپ کو زحمتیں نہیں دوں گا. ظاہر ہے میرے بردر بیٹھے ہوئے, اور جب دوسرے لوگ آ جائیں تو مناسب نہیں ہے کہ اردو زبان میں زیادہ گفتگو کی جائے. بس یہ یاد رکھیں, اگر وقت کے امام سے رابطہ نہیں تو پھر اپنے اعمال کی طرف نگاہ رکھیں. دیکھیں, علی اپنے وقت میں جب امام تھا تو تھوڑے سے لوگ تھے. جب امام حسن اپنے وقت کا امام تھا تو تھوڑے سے لوگ تھے. امام حسین اپنے وقت کا امام تھا, تھوڑے سے لوگ تھے. آج وقت کا امام کتنے لوگ ہیں. پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ماتم ہو رہا ہے. اپنے آپ کو کاٹنے کو تیار ہیں ہم, مگر کون بچا رہا ہے سامرا کو, کون بچا رہا ہے سیریا کو, کون بچا رہا ہے؟ ہم باعمل لوگ بچا رہے ہیں. یہ آسان نہیں ہے. ورلڈ از چینجنگ مائی برادر. میں آپ کو کہہ رہا ہوں دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, کیونکہ ہمیں لگژری کی عادت ہو گئی ہے.
ہمارا سکون ہے، میری آفس ہے، میرا جاب ہے، میرے بچے اچھے اسکول میں. اچھا یہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے، مجھے اس سے کیا امام آئیں گے، کب آئیں گے، ابھی تو بہت ٹائم ہے قبلہ، اتنی جلدی بھی کیا ہے آپ کو امام بلانے کے لیے. تڑپ پڑا یوسف زہرا. عزیزان محترم، ایک عالم، بہت بڑے عالم تھے، جب بھی مجلس پڑھتے تھے سوائے امام زمانہ کے انہوں نے زندگی میں کوئی مجلس نہیں پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھا تھا اور مڈل ایج لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، 40 سال ایسے. لیکن ان کو کہا میں کہ یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے گھر کے اندر مرغیاں پالی ہوئی ہوں، صحن ہو، یارڈ ہو آپ کے گھر میں، آپ کے ابھی ہیں ماشاء اللہ، مرغیاں پالی ہوئی ہوں، آپ اپنے گھر میں آئے، آپ کو وہ مرغیاں نظر نہ آئے، آپ اپنے دیکھیں گے، اس طرف دیکھیں گے، آپ سوچیں گے گیٹ سے باہر نکل گئی ہیں، آپ گیٹ سے باہر چلے جائیں گے. مگر آپ کو پھر نظر نہیں آئے تو آپ اپنی گلی میں ڈھونڈیں گے، آپ کو اپنی گلی میں نظر نہیں آئے تو آپ کارنر تک چلے جائیں گے، کارنر تک نظر نہیں آئے تو آپ بازار تک چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ مرغیاں، مرغی کی کیا قیمت ہے، کتنی ویلیو ہے، اس کے لیے آپ اتنے پریشان ہیں. ایک شخص 1150 سال سے نہیں آیا آپ کے گھر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک دفعہ آپ اتنے پریشان ہوئے، ایک دفعہ. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوسف زہرا تھے وہ، عزیزان محترم. بس آپ کی رحمت تمام. کوفہ جاتے ہوئے میرے مولا نے یہ بڑا انتظار کیا ہے، کیونکہ سامنے والی فوج تھی نا، اس میں لوگ شامل ہوتے جا رہے تھے. ایک عجیب سی طرف تھی میرے مولا میں، ایسا لگتا ہے کسی کا انتظار تھا. کوفہ جاتے وقت جب انہوں نے علم لوگوں کو بانٹے ہیں تو ایک علم کو رکھ لیا. پوچھا صاحب نے، بولا یہ علم دینے، کہا نہیں، اس کا لینے والا آئے گا. وقت گزرتا چلا گیا. حضرت زینب سلام اللہ آئی بھائی کے پاس، بھیا ہر کسی کے پاس لوگ آ رہے ہیں، آپ کا کوئی نہیں آ رہا. بھائی مظلومیت حسین، یہ ضبط آ گیا کہ میرا حسین تنہا ہے. دو مختلف روایتیں ہیں. کچھ لوگ اپنے نام کے لیے بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا نام ہے. ہاں عزیزو، حبیب نام ہی ایسا ہے. کچھ روایتیں ہیں کہ حبیب کربلا سے پہلے آ گئے، کچھ کہتے ہیں نہیں کربلا کے اندر پہنچے. جب بی بی زینب نے پوچھا نا کہ بھیا آپ کا کوئی نہیں آیا، کہا نہیں آئے گا. حضرت زینب جانتی تھی کہ کس کا انتظار ہو رہا ہے. حضرت علی حسین ابن علی نے خط لکھا، کہا انا حسین ابن علی، اور پھر لکھا الہ حبیب ابن مظاہر، اور فقی اس زمانے کا نامہ لیٹر دیا اور بھیجا نامے کو. کوفہ میں دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون آیا ہے؟ کہا غریب حسین کا خط لے کر آیا. جب حسین کا نام سنا تو پریشان ہو گئے. حبیب نے خط دیکھا، اپنی زوجہ سے کہا حسین مجھے کربلا میں بلا رہا ہے. حسین نے نامے میں لکھا ہے کہ مجھے دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. حبیب تم مجھے سب سے زیادہ بہتر جانتے ہو، تم میرے نانا کے صحابی ہو، میری مدد کو آؤ. یہ کہنا تھا. حبیب نے زوجہ سے پوچھا ارے کیا کہتی ہو؟ زوجہ کہتی ہے ارے امام حسین بلا رہے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں. کمال ہو، سلام ہو ایسی بیویوں پر کہ جنہوں نے اپنے ہمسروں کو روکا نہیں حسین کی طرف جاتے ہوئے. ہاں حبیب نے اپنے گھوڑے کو اپنے غلام کو دیا کہ جاؤ فلانے مقام پر جا کر میرا انتظار کرنا، کیونکہ آپ جانتے تھے کوفہ میں پہلے لگ چکے تھے، سختیاں تھیں، ہر کوئی کوفہ نہیں چھوڑ سکتا تھا. حبیب بازار میں کچھ خریداری کے بہانے سے نکلے، جیسے کچھ خرید رہے ہیں. ایسے میں دیکھا کہ ابن اوسجا کچھ خرید رہے ہیں. کہا ابن اوسجا نہیں جانتے کیا ہو گیا؟ کہتے کیا خرید رہے ہو؟ کہا میں ہنا خرید رہا ہوں، مہندی خرید رہا ہوں خضاب لگانے کے لیے. کہا ابن اوسجا حسین ابن علی کربلا پہنچ گئے ہیں، چلو آؤ مدد کو، خون سے تمہاری داڑھی میں خضاب لگائیں گے. ہاں جو یہ سننا تھا یہ چل پڑے. چلتے چلتے حبیب نے کیا منظر دیکھا کہ جہاں پر وہ گھوڑا کھڑا تھا اس سے پہلے دیکھا گھوڑے کے اندر ایک اضطراب پایا جاتا ہے. اب غلام گھوڑے سے باتیں کرتا ہے، کہتا ہے آخر تمہیں کیا اضطراب ہے؟ اگر تمہارا مالک نہیں آیا تو میں غلام تمہارا حسین کی خدمت کے لیے چلا جاؤں گا. ارے حبیب یہ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، ارے حسین کتنا مظلوم ہے کہ جانور بھی پریشان ہے، میرا غلام بھی پریشان ہے. اب جب جانے لگے گھوڑے پر
مالک آج مجھے جانے مت دے، میں آپ کے ساتھ حسین کی قربانی کے لیے جاؤں گا۔ ہاں جیو، کچھ دیر گھوڑے پر حبیب چلتے تھے تو پیچھے غلام دوڑتا ہے، کچھ دیر غلام اترتا گھوڑے پر چلتا ہے، حبیب گھوڑے کے پیچھے دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ ہائے شہادت کا شوق، ہائے وقت کے امام کے لیے دل کا تڑپنا۔ ہاں پہنچے، دیکھا فوج نے امام حسین کی کوئی خاک آ رہی ہے کہ شاید کوئی کوفہ سے کوئی فوج تو نہیں آ رہی، مگر جیسے خاک نے اپنے دامن کو چاک کیا تو حبیب کا چہرہ نظر آیا۔ سب نے اللہ اکبر کہا۔ جیسے ہی حبیب کو میرے مولا نے دیکھا آنکھوں میں شوق عشق پیدا ہو گیا۔ کہا حبیب ہم تمہارا ہی تو انتظار تھا، ارے یہ سننا تھا اس بھگدڑ کو۔ جب میری بیوی نے دیکھا کہا فضا یہ کیسی بھگدڑ بن چکی ہے، کہا بیوی حبیب آیا ہے۔ جب میری بیوی نے سنا تو کہا فضا جاؤ حبیب کو ہمارا سلام پہنچاؤ۔ فضا کہتی ہے اب میں کیسے بولتی کہ یا سید علی کی بیٹی حبیب کو سلام، مگر میں نے اطاعت کی۔ میں جیسے ہی گئی تو میں نے حبیب کو کہا حبیب زینب نے سلام پہنچایا ہے۔ یہ حبیب نے سننا تھا، منہ پر تماچے مارے، کہا علی کی بیٹی نے مجھے سلام، ہاتھ میں خاک اٹھائی، بالوں میں ڈالی، کہا ارے سید زادی یہی کہنا چاہتی تھی علی، ہم تمہارا ہی تو انتظار کر رہے تھے۔ ہاں جی تو وقت گزر گیا، شب عاشورہ بس 2 منٹ آپ کی زحمت تمام، اجرکم اللہ۔ آپ کے اس گریے کا اجر حضرت سیدہ کے پاس ہے اور کوئی اس کا اجر نہیں دے سکتا۔ شب عاشورہ میرے مولا نے 2 عجیب منظر دیکھے، 2 مختلف خیمے۔ ایک خیمے میں کیا دیکھا، حبیب درمیان میں بیٹھا ہے، اطراف میں سارے اصحاب بیٹھے ہیں، اور میرے مولا سن رہے ہیں کہ کیا حبیب کہہ رہا ہے دیکھو یہ اہل بیت ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، ہم غلام ہیں، دیکھو خیال رکھنا کہیں ہم سے پہلے یہ شہید نہ ہو جائے، یہ ہم سے پہلے شہید نہ ہو جائے۔ سارے انہوں نے کہا، صاحب نے کہا حبیب تم جیسے کہتے ہو ہم ویسے ہی کریں گے۔ میرے مولا چند قدم آگے بڑھے، دیکھا ایک اور خیمہ ہے، عباس درمیان میں بیٹھا ہے، بنی ہاشم اطراف پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں دیکھو ہاشمی جوانو وہ ہمارے مہمان ہیں، یہ نہ ہو کہ مہمان ہم سے پہلے چلے جائے، ہم پہلے قربانی دیں گے۔ ارے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا عباس، ارے وہ وقت نہ آیا کہ لوگ آپ کو پیچھے رکھتے، ارے آپ تو ایسے سالار تھے کہ فوج ہی جس کی پہلے چلی گئی۔ اجرکم اللہ لا رحمت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار امام زمانے کے ظہور میں کھاٹی عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں کی مددگاروں میں شمار فرما، جتنے پریشانی حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو اسیر ہیں اسیران شام اور کوفہ کے صدقے میں رہائی عطا فرما۔ پاکستان اور جہاں جہاں بھی مسلمان پوری دنیا میں عزاداری کر رہے ہیں، پروردگار ان کی جان مال عزت حفظت فرما، اور خاص طور پر مقصد امام حسین کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا ہر عمل ان ایام میں پروردگار تیری خالص رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ پروردگارہ ہمارے ہر قدم کو بندگی کی طرف رواں دما فرما۔ پروردگار دنیا میں جو بھی اسلام کے دشمن ہیں پروردگار ان کو نیست و نابود فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین اپنے شہداء اپنے مرحومین کو سب کو پڑھ کر خاص طور پر استاد سے ابتدا کر کے اوپر چلو۔
rise to the challenge. We need to make sure that our voice and the voice of the oppressed is heard. There were over 110,000 of the Prophet's companions on that day. They saw the Prophet, they listened. Whoever I am his guardian and leader after me, Ali is going to be his guardian. My mom, she watches the channel and she's told me that not only has she learned about Islam, but it's also helped her understand my reborn faith. I just want to say that this process is so difficult to challenge something that you've been brought up, that your whole family believes in, that your whole community believes in. When I did finally read the Quran, it just made complete sense to me. I just thought, when I was reading it, I was like, you know what, this is what I'm meant to do. This is exactly, to me, this is the truth, this is peace, this is beauty, to me, the Quran. At a very young age, she accomplished so much. In 18 years of life, we find that she leaves a legacy like none other. A message of love, of equality, of justice, of peace. Karbala tempts me as a Christian priest, and Imam Hussein did not sacrifice his life in order to control the people. No, he sacrificed his life that we may have life. I'm here to show the people alive the message of the Qurba, the sacrifice of Imam Hussein alayhi salam. It's the greatest sacrifice in history. One thing I really like is that the Bay TV during Al-Bayan and Haram go to Karbala as well, which is really amazing because then they do their walk to Karbala and film live from Karbala. As you have noticed that I am between the city of Najaf and Karbala. If we want to tell our viewers watching from around the world, what's the point of this walk towards the holy city of Karbala? What are we trying to achieve? I'm trying to take my role of walking to Karbala. What I want to say is there is a side that some people may not know, in particular when it comes to Islam. I hope to teach about Islam in a way that I would like other people to teach about my own Christian faith. Alhamdulillah, I do also Bay TV. I'm a keen supporter of Bay TV and I watch all the programs. I think Bay TV, it's a gift like no other. When we do not have Bay TV, we have no awareness, and now that we have Bay TV, there's much more awareness of Shiites getting killed in Pakistan, Bahrain, Iraq, Iran. There's people in Bahrain who are displaying posters thanking Bay TV, and it just goes to show you how far we've reached. Thank you, Bay TV, for welcoming me into your family with open